مسلمانوں کو 3 طریقے بتا دیے: نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور ایمان بحال کرنا، ایمان مضبوط رکھنا۔ 3 فتنوں کا علاج 3 طریقے سے۔ تحریف کا علاج نماز سے، ضمیر دین فروشی کا علاج زکوٰۃ سے ہے، اور کتمان حق کا علاج صبر سے ہے، ایمان بالآیات سے ہے۔ آیت میں ایک لفظ آیا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ نہ لو میری آیتوں پر قیمت تھوڑی۔ ہم نے اصول قرآن میں یہ بات عرض کی تھی کہ تفسیر کا پہلا درجہ تفسیر القرآن بالقرآن، تو اس آیت کی تفسیر آگے چل کر آ رہی ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اشتراء بالآیات کا معنی ہے مسائل غلط بتانا اور دنیا کا لالچ اور حرص لینا۔ کیا اس آیت سے یہ بھی نکلتا ہے کہ قرآن شریف پڑھ کر تراویح میں یا قرآن خوانی کے طور پر جو کچھ دیا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے وہ ناجائز ہو؟ جیسے کہ اس زمانے کے نڈر مفتی فتوے دے رہے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ اس آیت سے اس مسئلے کا دور کا تعلق نہیں۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ اختلافیہ ہے، لیکن درست یہ ہے کہ قرآن کریم کے بدلے میں بطور اکرام اور تعظیم کے کچھ لینا اور دینا صرف جائز نہیں بلکہ اولو العظام عبادات میں سے ہے۔ ابو سعید کا واقعہ فاتحہ کے فضائل میں عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے بکریوں کا ایک ریوڑ لیا تھا جو 30 سے 120 بکریوں پر مشتمل تھا، اور پیغمبر نے فرمایا ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بہترین اجرت وہ ہے جو تم کتاب اللہ پر لیتے ہو۔ یہ کہنا کہ دنیا کے امور کے لیے لینا دینا جائز ہے، آخرت کے لیے نہ لے یا ایصال ثواب کے لیے نہ لے، یہ خود محل نظر ہے۔ حضرت شاہ سے فرماتے فیض الباری میں لی فیہ تردد، حضرت بنوری معارف السنن میں لکھتے ہیں والعلت تقتضی ان تعم، ضرورت تو تقاضا کرتی ہے کہ عام ہونا چاہیے۔ روح المعانی میں علامہ آلوسی نے تنخواہ اجرت تمام پر کلام کر کے آگے لکھتے ہیں وَذَكَرُوا فِي مَنْعِ ذَلِكَ أَحَادِيثَ لَا تَصِحُّ، منع کی کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ وَلَقَدْ تَزَاحَرَتْ اقوال العلماء علی جواز ذَلِكَ، علماء کرام کے اقوال جواز کے بہت زیادہ ہے۔ وَالْمَسْأَلَةُ مُبَيَّنَةٌ فِي الْفُرُوعِ، مسئلہ وضاحت سے بیان ہوا ہے فروع میں۔ ہاں یہ بات خیال رکھنا چاہیے کہ تھوڑے صرف لڈو دے دیے، ایک ایک گلاس شربت یہ نہیں لے، پتہ کرو کہ قرآن خوانی دل سے کرنی ہے یا ٹھگی ٹکوری۔ اگر ٹھگی ٹکوری ہے تو ٹھیک ہے، آپ بھی بیٹھے رہیں ویسی جو یاد ہے وہ پڑھو، باقی ہاتھ نہ لگاؤ۔ اور اگر وہ کہے کہ نہیں جی دل سے پڑھنی ہے تو کہا دل سے تواضع کرو، کم از کم ایک قرآن خوانی کا اکرام اور اعزام 30,000 ہے، اور متوسط لوگ 80,000 دے، اور تراویح والے امام کو 1,20,000 دے، بشرطے کہ اس نے یعلمون تعلمون کے گھوڑے نہ دوڑایا، قرآن شریف پڑھا۔ اکثر حافظوں کو یاد نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوگا، باقاعدہ قرات کرنی پڑے گی، یہ کوئی آسان کتاب نہیں، انگا 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 انگا۔ طالب نماز پڑھا رہا تھا ان بطش ربک لشدید، تو بھول گیا، تو پھر بادشاہ کر کے وہ بھی بھول گیا، تو کہنے لگا بادشاہ نخل کو اور منگ بچے ہوتا زان بچ کا۔ استغفر اللہ۔ ہر کام جو کرے مضبوط طریقے سے، جن کو اللہ نے قرآن کی نعمت عطا کی دن رات ایک کر لے۔ ابھی 12 بجے 12:30 آپ فارغ، کل تک آپ کا کیا کام ہے؟ رات کو 1 گھنٹے میں سارا تکرار ہو جائے گا۔ قرآن مجید ایسا پڑھو اور ایسا یاد کر لو سبحان اللہ کہ نائمن بھی آپ قرآن پڑھیں۔ اور میں نے کتابوں میں دیکھا ہے جو حالت نوم میں قرآن پڑھتا ہے یہ بوقت زنکدن بھی پڑھتا ہے۔ واللہ العظیم یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اور جس کو یہاں نہیں آتا ہے مجھ سے کہتے ہیں یہ آیت ہے، کہتے ہیں یہ آیت تو نہیں ہے، وہ آیت قرآن میں 50 جگہ ہے۔ یہ رمضانی حافظ ٹکا 4۔
اس کو تو مسلح پہ کڑا کرنا جرم ہے. ہمارے قاری صاحب کہتے ہیں کہ یہ 30,000 اور 30,000 تو اس کو ملتے ہیں خیر، لیکن یہ 80,000 120 کب ہوں گے؟ میں نے کہا وہ اس کا جو اگلا حصہ ہے کہ وَضْرِبُوا لِي سَهْمًا، میرا حصہ بھی ہونا چاہیے، وہ کب ہوگا؟ فَمَا جَوَابُكُمْ فَهُوَ جَوَابُنَا. کیونکہ یہ مسئلہ ہمارے ہی دارالفتاؤں سے غلط سلط شائع ہوا ہے. یہ مسئلہ ضعیف نہیں، غلط شائع کر رہے ہیں، بالکل غلط ثم غلط. تو میں نے اس پر 30 سال پہلے ایک فتویٰ لکھا، پھر ایک اور شرارت کی وجہ سے کہ ایک آدمی نے شرارت کے کہ ایک رسالہ لکھا ہے کہ یہ ائمہ اور یہ علماء اذانیں دے کر نمازیں پڑھا کے تنخواہیں لیتے ہیں، لہذا ان کی نماز ہی صحیح نہیں ہے. سمجھ گئے؟ جب نماز صحیح نہیں ہے تو ڈاکٹر عثمانی اور جماعت الکافرین والوں کی کوشش یہ ہے کہ لوگ علماء کے پاس ہی نہ جائے. بھئی ان کی تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو میں نے جواب لکھا کہ دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے، اور وہ شائع ہے، چھپا ہے، لے لو اسے، حاصل کرو. وبهذا القدر نكتفي اليوم ونعود الى المباحث شتى بكره ان شاء الله. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الامين وعلى اله واصحابه اجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ طالبان کو حکومت مستحکم فرما، اللہ ان سے بمباری و فائرنگ دور فرما. اللہ امریکہ اور برطانیہ اور اتحادیوں کو باہم لڑا، اور یا اللہ امریکہ کے تن اور وجود سے آگ پیدا فرما. خدایا ان کے پلانٹس اور ایٹم سب برباد فرما. ان کا تکبر و غرور ان ابابیل و بے سر و سامان قوم کے ذریعے خدا ایمان کی طاقت و تیری رضا سے امریکہ کے غرور و تکبر کو ان کے ہاتھوں خاک میں ملا. اللہ پاکستان کے مسلمانوں کے جذبات قبول فرما، ان کے تعاون کو قبول فرما، علماء کی کوشش و دعائیں قبول فرما. اللہ ہمارے اس درس کو نافعیت و روحانیت عطا فرما. خدایا ان کو مرادوں کے ساتھ تکمیل تک پہنچا، آنے والے اور آنے والیوں کے راستے کھول دے، موانع دور فرما، سب کی بیماریاں اور تکلیفیں دور فرما، سب کے مرحومین مغفورین فرما، دین و دنیا کی خوشنودی اور سرخروئی بکمال عطا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ. سورت بقرہ کے تیسرے رکوع سے دعوی سورت شروع ہوا دلائل خمسہ عقلیہ کے ساتھ. اس کے بعد دلائل وحیہ شروع ہو گئی جس کا آغاز صداقت کتاب سے ہے، اور تعجیز کی گئی ہے مشرکین کی تنذیر کے ساتھ کہ اس کتاب کا مقابلہ، بلکہ اس کی ایک سورت کا مقابلہ بھی بساطۂ بشر سے خارج ہے، جو اس کے عند اللہ اور من اللہ منزل ہونے کے لیے کافی ہے. اس کے بعد تبشیر کی گئی مسلمانوں کے لیے نعم جنت کے ساتھ، اور امثلہ پر ورود اشکال کا جواب دے دیا گیا کہ مثال کا مقصد ہی لوگوں کو سمجھانا ہے جس سے ہدایت ملتی ہے، اور جو بدبخت اور بدنصیب ہیں ان کا نہ سمجھنا بھی قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کی ایک ادا ہے. عہد و پیمان کی تفصیل ہو گئی، اور وہ 4 نعمتیں شروع ہو گئی جو کل عباد اور کل انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی، یعنی نعم عامہ 4. پہلی نعمت کہ اللہ نے تمہیں زندگی دی، کنتم امواتا فاحیاکم. دوسری نعمت خلق لکم ما فی الارض جمیعا. تیسری نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین کا خلیفہ پیدا کیا اور ملائک سے ان کا سجدہ کرایا ہے. اور چوتھی نعمت کہ تمہارے جد امجد اور باپ کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی. کتنی بڑی نعمت ہے. نعمت 4 عامہ کے بعد پھر نعم خصوصیہ شروع ہوگی.